الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے سن رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے، قرآن کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا درس جاری تھا سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 117 ہم نے آخری درس میں آخری آیت سنی تھی۔ آیت نمبر 118 سے ہم آج انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور یوں سب کا ایک ہی دین ہوتا، مگر اللہ پاک نے اپنی حکمت سے ایسا نہ چاہا اور سب کو ایک امت نہ بنایا، اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اختلاف جس طرح پہلی امتوں میں موجود تھا اسی طرح اس امت میں بھی رہے گا، تو ان میں سے کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر، کوئی نیک ہوگا، کوئی گناہگار۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور عن قریب تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ایک جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ پھر فرمایا کہ الا من رحم ربک، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا تو وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے، اور اللہ پاک نے لوگ اسی لیے یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے وعظ و نصیحت آئی۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے سابقہ امتوں کے واقعات اور ان کی طرف سے ان کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو کچھ پیش آیا وہ بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں رسولوں کی خبریں اور جو کچھ انہیں اپنی امتوں سے پیش آیا سناتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط کریں، اور اس طرح انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا آسان ہو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے طرح طرح کے واقعات اور حادثات کی وجہ سے
بسا اوقات انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھی ملے تو اس سے دل میں خوشی پیدا ہونے یا اس خوشی کو محسوس کرنے کے بجائے اس کی اداسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو ایسی چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس کے دل کو قوت حاصل ہو اور حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو، اور دل کی تقویت کا ایک اہم ترین ذریعہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور دیگر بزرگان دین کے حالات و واقعات کو پڑھنا بھی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور مقام و مرتبہ دیکھے گا، اور پھر دنیا میں انہیں جو حالات پیش آئے اور جو مصائب و آلام اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، ان پر نظر کرے گا اور اس کے مقابلے میں ان کے صبر و تحمل اور رضائے الہی پر راضی رہنے کے بارے میں غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل کو تسکین حاصل ہوگی اور اسے مصائب و آلام کا سامنا کرنے میں دلی طور پر قوت حاصل ہوگی، اور وہ ذہنی طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کرے گا۔ پھر آگے اس آیت میں فرمایا گیا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا۔ یہاں حق سے مراد توحید و رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں اس صورت میں بیان کیا گیا، اور انہیں موعظہ فرمایا گیا کہ یہ نصیحت کا سامان ہے کہ ان کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے، اور فرمایا کہ ذکریٰ للمومنین، یہ ایمان والوں کے لیے ذکریٰ ہیں۔ ذکریٰ سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مسلمانوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سن کر مسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں وعید اور غضب کا اظہار ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان نہ لانے والوں سے فرما دیں کہ جو کام تم کر رہے ہو کرتے رہو، ان قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے، اور ہمیں ہمارے رب نے جس کام کا حکم دیا ہے ہم وہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی تم اس کا انتظار کرو جس کا شیطان نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور ہم بھی اس کے منتظر ہیں جو تم پر لازم ہوگا، یعنی دنیا یا آخرت میں اللہ پاک کی ناراضی اور اس کا عذاب۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور آسمانوں اور زمین کی غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یعنی تمام چیزیں چاہے وہ خفیہ ہوں یا ظاہر ہوں، موجود ہوں یا معدوم، سب اللہ پاک کے علم میں ہیں۔ الغرض زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں، اور دنیا اور آخرت میں مخلوق کا ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے، تو جس کی یہ شان ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول نہ ہو، تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرو کیونکہ وہ تمہیں کافی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب بندوں کے تمام اعمال سے خبردار ہے، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ یہاں پر سورہ ہود اختتام پذیر ہوئی، اب سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کیسے پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دن
یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کے قاری تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ فرمایا، اللہ پاک نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوئے اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں؟ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن مجید کا بہترین قصہ یوسف کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں، یہ بتایا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد تھے، کسی عورت کو نبوت نہ ملی، یہ بھی بیان ہوا۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، یہ بیان ہوا۔ اور مزید یہ کہ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف کی اپنی سے پچھلی صورت سورہ ہود کے ساتھ تعلق اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی اور قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب میں بھی اسے سورہ ہود کے بعد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی ایک بڑی الگ تفسیر لکھی ہے جس کا انداز صوفیانہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی تفسیر کے تحت بڑی پرتاثیر نصیحتیں، تشبیہات، حکایات اور کچھ پوائنٹس بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یعنی اس صورت میں جو آیات بیان ہوئیں یہ روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ مبین کا معنی روشن اور ظاہر کر دینے والی، چونکہ قرآن پاک کا مبین ہونا یوں ہے کہ اس کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا، یہ ظاہر ہے، اور اس کا اللہ پاک کی طرف سے ہونا بھی واضح ہے، اور اس کے معنی روشن اور واضح ہیں کہ قرآنی آیات کے معنی اہل علم سے پوشیدہ نہیں، اور اس قرآن پاک میں حلال و حرام، حدود و تعزیرات کے احکام صاف بیان کیے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں، ان کے نبیوں رسولوں کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں، اور اس میں حق کو باطل کو ممتاز کر دیا گیا، اس لیے اسے مبین فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ حضرت اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور اسے عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تم اس کے معنی سمجھ کر ان میں غور و فکر کرو، اور یہ بھی جان لو کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل نہیں، تو انہیں چاہیے کہ اہل حق کے مستند علماء کے تراجم اور ان کی تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں تاکہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن پاک کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عربی زبان کا سیکھنا بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ ہے۔
اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے سامنے پچھلی امتوں اور گزشتہ زمانوں کا سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو کہ بہت سی عجیب و غریب حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فائدے، بادشاہوں، رعایا اور علماء کے احوال، عورتوں کی عادات، دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے درگزر کرنے کا بہترین بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس صورت کے ضمن میں ایک انسان کی زندگی کے جملہ مراحل کو بیان کر دیا گیا کہ زندگی کے کن مراحل پر کیا کیا چیزیں انسان کو پیش آ سکتی ہیں اور ان سے وہ بہترین انداز میں سبکدوش کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر مزید اس آیت کے اختتام پر فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس سے بے خبر تھے۔ یعنی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرنے سے پہلے آپ کو اس واقعے کی خبر نہ تھی اور آپ نے اس واقعے کو کبھی نہ سنا تھا۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے سب سے اچھے اور بہترین انداز میں گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خبر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ بیان فرمانے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر عبرتیں اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں اتنی اور کسی صورت میں بیان نہیں کی گئیں، اس لیے اسے بہترین قصہ کہا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک فرمانے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے آپ کے واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انبیاء اکرام، صالحین، فرشتوں، شیطانوں، جنوں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، مردوں اور عورتوں کے طرز زندگی کا بیان ہے اور عورتوں کے مکر و فریب کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں توحید و رسالت، فقہی احکام، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر معاش اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین و دنیا کی اصلاح ممکن ہے، اس لیے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعے کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ وہ مراد ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد ایک قول کے مطابق تواضع کرنا اور آپ کا فرما بردار ہو جانا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں سلام کی طرح سجدہ تعظیمی بھی لوگوں کے لیے جائز تھا۔ آج اسلام میں، اس شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سال تھی جب آپ نے خواب دیکھا، اور بعض کتابوں میں 7 سال اور 17 سال کا بھی قول مذکور ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا اے میرے بچے،
اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین اکرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ بات جانتے تھے، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں گے اور تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہاں کی نعمتیں اور شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا اندیشہ ہوا، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ پھر آخر میں فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ آیت کے اس حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔